الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان. یہاں نعمت اللہ سے مراد اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسا لشکر بھیجے لم تروها، جو تمہیں نظر نہیں آئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو یاد کیجئے نا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کچھ لشکر آ گئے اور ہم نے اس سے نجات کے لیے آپ پر ہم نے ان پر ایک آندھی کو مسلط کر دیا اور ایسا ایک لشکر بھی بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے. اس آیہ کریمہ کو پر بات کرنے سے پہلے اس کا پس منظر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ غزوہ احزاب، جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، کہ یہاں مدینہ کے اندر دو قبائل تھے بڑے، ان کے یہودیوں کے دو قبائل تھے، ایک بنو نضیر اور ایک بنو قریظہ. یہ دو تھے. تو یہ آئے دن نا تنگ کرتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے. تو ان دو میں سے حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ بنو نضیر جو تھے نا ان کا محاصرہ کر لیا. جب دیکھا انہوں نے کہ اب مشکل ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے ٹھیک ہے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا اب آپ اس طرح کریں کہ تین آدمی ایک اونٹ لے لیں اور اس پر جتنا سامان آپ لاد سکتے ہیں لاد لیں. تین آدمی اور اپنا سامان لے جائیں، اس کی اجازت ہے. یہ قبیلہ جا کے نا پھر خیبر کے اندر یہ آباد ہوا تھا، بنو نضیر. اس کا جو سردار تھا حی بن اخطب شخص تھا، وہ ان کا سردار تھا. یہ چلے گئے. بنو قریظہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، یہیں رہیں گے، جو مدینہ پر جو بھی حملہ آور ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. حضور نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی بنو قریظہ کو. اب یہ وہاں پہنچ کرنا باز پھر نہیں آئے. یہ بنو نضیر والے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو اپنے جو ہے نا وفد میں شامل کیا، جن میں سلام بن ابی الحقیق اور کنانہ بن ربی اور اس کے ساتھ حی بن اخطب، یہ قبیلہ نضیر کا سردار تھا. انہوں نے
بنی وائل سے ابو عمارہ کو بھی ساتھ لیا اور مکہ پہنچ گئے قریش کے پاس، اور انہیں جا کے کہنے لگے کہ ہم مل کر نا ایک بہت بڑا لشکر تیار کریں، تو پھر ہم مدینہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان پر حملہ کر دیں تاکہ کام ہی ختم ہو جائے۔ ظاہر ہم اتنے لوگ ہوں گے تو وہ کہنے لگے، قریش کہہ رہے یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس کتاب بھی ہے، تو یہ تو بات بتائیں، سچی سچی بات ہمیں بتائیں کہ جو ہمارا مذہب ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب ٹھیک ہے؟ ہمارا دین ٹھیک ہے یا ان کا دین ٹھیک ہے؟ انہوں نے سوال کیا قریش مکہ نے یہودیوں سے کہ آپ کے پاس کتاب بھی ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا، کہنے لگے کہ نہیں تمہارا دین تو بہت اونچا ہے، بہت ٹھیک ہے، اور محمد نقل کفر نباشر وہ غلط ہے، ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ اب جو ہے نا وہ اس پہ خوش ہو گئے، ظاہر ان کی تعریف ہوگی ان کے دین کی، تو کہنے لگے کہ اب کیا ہوا کہ وہ اس معاہدہ میں وہ شریک ہو گئے قریش، اور اس معاہدہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے وہ سارے پرعزم ہو گئے، اور اس طرح سے اس وقت وفد کی پھر ملاقات ابو سفیان سے ہوئی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو اس نے بھی بڑا پرتپاک ان کا جو نا استقبال کیا، اور انہیں کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہیں، لہذا آپ خلاف ہیں، آپ ہمارے محبوب لوگ ہیں۔ ہاں جی، اور اس نے بھی جو ہے نا یہ اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ 50 آپ سردار چن لیں قریش کے، اور آپ بھی ان میں شریک ہوں۔ ابو سفیان سے کہا پھر ہم سب جا کر کعبہ کے خلاف کو تھام لیں گے، پھر کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنا سینہ لگائیں گے، پھر ہم وہاں یہ حلف دیں گے کہ جب تک ہم اس دین کو اور اس کے بانی کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نہ کر دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اتنا مضبوط انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور وہ ایسے ہی انہوں نے کیا، کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور سینہ لگایا، اور پھر انہوں نے ایسے کیا۔ یہاں سے پھر وہ بنی غطفان، یہ قبیلہ تھا بہت بڑا، اس کے پاس پہنچے، انہیں بھی اسلام کے خلاف جو ہے نا انہوں نے خوب بھڑکایا، قریش کے ساتھ جو طے پایا تھا اسے بھی خوب یعنی اور مرچ مسالہ لگا کے نا انہوں نے اس کو کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس طرح سے۔ اب یہ بنو غطفان کا سردار جو ہے نا عیینہ بن حسین اپنے قبیلے سمیت اس سازش میں وہ بھی شریک ہو گیا۔ عیینہ نے اپنے دوست قبائل جو اور بھی تھے، بنی اسد تھے، بنی مرہ تھے، ہاں جی، استاشیہ تھے، ان سب کو اس جنگ میں شریک کر لیا۔ اب دیکھا کتنے قبائل آ گئے، ہاں جی، ادھر یہود کے قبائل، خیبر کے قریب کے قبائل، ادھر سے قریش ایک بہت بڑا قبیلہ، اور اس کے پھر آگے کتنی شاخیں ہیں وہ ساری شامل ہو گئیں۔ پھر یہ بنو غطفان والے، پھر انہوں نے اپنے دوست جو قبائل تھے ان کو بھی ساتھ ملا لیا، اور ان سب کا کمانڈر بنا دیا ابو سفیان کو۔ ابو سفیان کو اس کا کمانڈر چن لیا، بنا لیا۔ اب یہ سارے جو ہے نا کتنے لوگ بن گئے؟ 10,000 کا لشکر۔ کتنا؟ 10,000 کا لشکر یا 12,000 کا ایک یہ لشکر تیار ہوا، یعنی جو جنگجو لوگ تھے 12,000 کا لشکر، جس کے پاس بے سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ ہاں جی، اب اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تاریخ عرب کے اندر
کسی پر حملہ آور نہیں ہوا تھا. کہ پہلی دفعہ لوگوں نے اتنے لوگوں کو اکٹھا جنگ کرتے ہوئے دیکھا. اس سے پہلے یہ تھا ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ، تو قبیلے کے جتنے لوگ ہوتے تھے، جتنے بھی جوان جنگجو تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد ازما ہوتے تھے. جو بھی فتح ہو جاتی. اتنا بڑا لشکر کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو لشکر تھا، بڑا لشکر ہی تھا نا قریش کا، تو 1000 لوگ تھے بدر کے اندر، اور احد کے اندر یہ 3000 ہو گئے. ہاں جی. اب یہ 10,000 کا لشکر تھا جو مدینہ پر چڑھائی کے لیے چلا گیا. اب یہ ان کی سازش جو تھی نا، اسے اللہ کے محبوب کو بے خبر نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی خبریں تھیں. ان قبائل میں کچھ حضور کے غلام بھی تھے جو حضور کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میٹنگ بلا لی صحابہ کی، بھئی ایسے ایسے حملہ ہونے والا ہے، اب کیا کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فارس کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی شہر پر حملہ آور ہو نا، تو ہم شہر کے گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں. خندق جسے اب گڑھا کہتے ہیں، کہ یہ کھود لیتے ہیں، اور اس جو باہر والی فوج ہوتی ہے ہم پر حملہ، اس کو ہم خندق کے پار لے لیتے ہیں، ہم اندر ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ خندق عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر آپ ایسا کریں تو میرا ایک مشورہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ کا کوئی حدود دربہ ایسا تھا کہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور ایک راستہ تھا جدھر سے یہ احد والی سائڈ جو ہے، ادھر سے وہ حملہ آور ہو سکتے تھے. تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جہاں نا وہ مسجد صبا ہے. ہاں جی. چھوٹی چھوٹی مساجد بنی ہوئی ہیں. تو وہاں خندق جو ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی 15 گز چوڑی تھی اور 15 گز گہری تھی، اتنی بڑی خندق جو ہے نا اس کو کھودنے کا حکم فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام چلے گئے، اور 10 کے جو ہے کے لیے 40 گز، 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا کام سونپ دیا گیا. سونپتے رہے اور سب کام پہ چلے گئے. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ حضور نے اپنے غلاموں کو لگایا، بلکہ حضور نے بھی گدال پکڑا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کو کھدائی کر رہے ہیں. خود بھی کھدائی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ سید الانبیاء. یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے، اس سے بڑی کوئی شان والا ہے؟ ہاں جی. تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جہاں بھی دیکھیں گے پیچھے نہیں ہیں، صحابہ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک غزوہ کے اندر لکڑیوں کی ضرورت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود لکڑیاں خود صحابہ کے ساتھ، کہا بھی یا رسول آپ تشریف رکھیں ہم اکٹھی کر لیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ حضور کا اسوہ ہے. یہ حضور کا، معذرت کے ساتھ، کیا پیر تو اب اپنی جوتا بھی نہیں اٹھاتا، کیونکہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس نے بندے اسپیشل رکھے ہوئے ہیں جو جوتا اٹھائے. ہاں جی. میں نے، یقین کیجیے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں نے ایک پیر کو دیکھا جو مکھی بھی نہیں اڑاتا تھا. اس نے ایک اسپیشل بندہ اپنی مکھیاں اڑانے کے لیے بھی رکھا ہوا تھا. ہاں جی. یہ ہے حضور کی سیرت. تو یہ ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. ہاں جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گدال پکڑا ہوا ہے. اب وہاں ایک ایسی چٹان آ گئی اس کے اندر کہ صحابہ جو اس جن کے حصے میں جو تھی اس کو زور لگایا، لیکن وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا. پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا. بڑے پریشان ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر گدال لیا سلمان فارسی سے، جو گینتی جسے آپ کہتے ہیں، وہ گینتی لی، اور گینتی پہلی چوٹ لگائی، اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا.
اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہاں اس سے اتنی چنگاریاں نکلی جیسے وہ صحابہ کہتے ہیں جیسے دیے جلا دیے گئے ہوں، شمع جل گئی ہو، اتنی روشنی نکلی. حضور نے اتنی زور سے اس پر چوٹ لگائی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مصطفیٰ کی طاقت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور فرمایا اُتیت مفاتیح الشام. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ میں یہاں کھڑا مدینے کے یہاں خندق کے اندر کھڑا ہو کر میں شام کے محلات کو بھی دیکھ رہا ہوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری گھنٹی اس کے اوپر ماری، تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا. حضور نے فرمایا اُتیت مفاتیح فارس. حضور نے فرمایا مجھے ایران کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا ایران کے سفید محلات کو میں یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں، یہاں کھڑے دیکھ رہا ہوں. تیسری گنتی ماری تو تیسرا حصہ اس کا ٹوٹ کے ختم ہو گئی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اُتیت مفاتیح الیمن، یمن کی چابیاں مجھے عطا فرما دی گئی ہیں. ہاں جی. اور حضور نے ارشاد فرمایا میں یہاں سنا کے دروازے دیکھ رہا ہوں. یہ شہر تھا سنا وہاں کا، کہ اس کے دروازے دیکھ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب یہ جو فارس ہے، یہ شام کا علاقہ جو ہے، یہ دو قوم ہیں بہت بڑی قوت والی طاقت والی حکومتیں تھیں. سپر پاور جسے آپ کہتے ہیں. دو سپر پاور تھیں. جس وقت حضور فرما رہے ہیں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن حضور فرما رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دی ہیں. عطا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کب فتح ہوئی ہیں؟ حضور کے زمانے میں فتح نہیں ہوئی. کب ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں یہ فتح ہوئی ہیں. حضور کے دور حکومت کی، حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں. اب حضور کب فرما رہے ہیں؟ جب خندق کھود رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں یہ خبر حضور کی غیب کی خبر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. پھر حضور فرماتے ہیں مجھے عطا فرما دی گئی ہیں، حالانکہ یہ فاروق اعظم کے دور میں فتح ہو رہا ہے. تو حضور فاروق اعظم کے دور کو اپنا دور قرار دے رہے ہیں. ہاں جی. اس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت حق ثابت ہوتی ہے. ہاں جی. حضور نے ارشاد فرمایا جب یہ ٹوٹ گئے، لیکن اس کے بعد کیا تھا؟ خندق کھودنے کے بعد پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکمل ہو گئی، خندق مکمل ہوئی، اب یہ کیا ہوا کہ حی بن اخطب یہ جو تھے نا، یہ پھر بنو قریظہ کے پاس چپکے سے چوری چوری ان کے پاس چلے گئے. وہ مدینے کے اندر رہتے تھے نا، میں نے بتایا نا دو تھے یہ یہودی. یہ دوسرا یہودی قبیلہ جو تھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کر لیا تھا اتحاد کا، اور وہ اس پر قائم تھا. جا کے جب دستک دی، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے میں حی بن اخطب ہوں. یہ حی بن اخطب پتہ کون ہے؟ یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ ہے. یہ کتنا دشمن ہے، اور اللہ نے بیٹی کو کیسی ہدایت عطا فرمائی. من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے. ہاں جی. یہ حی بن اخطب جو ہے نا، یہ ان کے پاس گیا دروازے پہ. اس نے کہا کون ہے تو؟ اسے کہا میں حی ہوں. اس نے کہا چلے جا یہاں سے، تو مجھے پھنسا دے گا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا نا تو ہم پھنس جائیں گے. ہم بڑے امن میں رہ رہے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا ہے. ہاں جی. ہم وہ کہنے لگا وہ بات دروازہ تو کھول، اب تو مجھے روٹی بھی نہیں دے گا، میں مسافر ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، تو مجھے کھانا بھی نہیں دے گا. اب اس نے کھول دیا، کیونکہ اس نے پھسلا دیا اس کے سردار کو.
حی بن اخطب نے اس مادے سے ہٹا دی ہے. اس نے کہا اس سے اچھا موقع نہیں ملنا, 10,000 کا لشکر آیا ہے, ہم نے تیس نیس کر کے رکھ دینا ہے, تو تجھے عزت ملے گی. ہاں جی, ہو سکتا ہے ہم یہاں کی سرداری آپ کو دے دیں مدینے کی, تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. انہوں نے کیا کیا کہ ہاں کر دی اور معاہدے کو توڑ دیا. معاہدے کو, اب یہ دیکھو نا, یہ ماحول دیکھیں, خندق کے پار بھی فوج ہے اور پیچھے بھی اندر سے بھی یہ فوج تیار ہو گئی, اور اپنے اسلحہ انہوں نے نکال دیا, نکال کے تیز کرنا شروع کر دی جس طرح کہ پہلے زمانے میں تھا. تیاری کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کو ان کی طرف بھیجا تاکہ پتہ کر کے آئیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں. ایک سعد بن معاذ تھے, ایک سعد بن عبادہ, یہ 2 سردار تھے. فرمایا جاؤ نا پتہ کر کے, ایک اوس کا ایک خزرج کا. وہاں دیکھا تو وہاں حالات بدلے ہوئے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں تو یہاں کے اعلان نہ کرنا, یہاں اعلان, کیونکہ یہ ان کے لیے پریشان ہو جائیں گے, تو اشارتاً مجھے بتا دینا. لہذا جب انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارتاً بتا دیے. اب سامنے 10,000 کا لشکر ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منافقین بھی شامل ہیں, جو دل سے تو نہیں گئے تھے نا, مجبور ہو کر. جب انہوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے, اب تو مسئلہ بن گیا, وہ اب کہنے لگے کہ ہم نے واپس جانا ہے, ہمارے گھروں میں بڑا ویسے کھلے پڑے ہیں, ہاں جی, محفوظ نہیں ہے, لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ ہمیں اجازت دیں. اس طرح کی باتیں کرنے لگے, بد دل ہو گئے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں کیا ہوا کہ خندق کھودی گئی, اور ایک طرف سے تھوڑی سی تنگ تھی, اور اس کا معائنہ کر رہے تھے کون؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور عمر بن عبد الود. یہ عرب کا بہت مشہور شاہ سوار تھا, بہت بڑا جنگجو تھا. عبد الود جو ہے, اب اس کو ناز بڑا ہوتا ہے نا اپنی طاقت پر. یہ کیسے دیکھا کہ تھوڑی سی وہاں سے راستہ بن سکتا ہے, اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور پار چلا گیا. پار جا کے نہ اس نے نعرہ لگایا, ہاں کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. جب یہ کہا تو عمر بن بدھ کو تو لوگ جانتے تھے, بہت بڑا جنگجو ہے, بہت بڑا پہلوان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بھیجا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی فرما رہے تھے. جب سامنے گیا نا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, اب فرمانے لگے میں نے سنا ہے تو قریش کے سامنے جب آتا ہے تو 2 میں سے ایک بات مان لیتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ تو بات ہے. اس نے کہا پھر میں آپ سے پہلا مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اس نے کہا یہ تو مجھے قبول نہیں ہے. آپ فرمانے کہ پھر دوسرا یہ کہ میرے لیے مقابلے میرے لیے نیچے اترا, آپ مقابلہ کریں. جب یہ کہا اس نے کہا تو ہے کون, تیرے نام کیا؟ ان کا میرا نام علی ابن ابی طالب. کہنے کا واپس چل جا, ابو طالب سے میری بڑی دوستی تھی, مجھے حیا آتا ہے, کسی اور کو بھیجو, تو چلا جا واپس. آپ فرمانے لگے ہماری دوستی اسی کے ساتھ ہے جو محمد کا دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمانے کہ میرے ساتھ تو صرف اس کی دوستی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست ہے, لہٰذا میں جنگ کے لیے تیار. اس کو بڑا غصہ آیا, وہ بڑے جوش سے وہ نیچے اترا اور اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو تلوار سے کاٹ دیا اور شروع ہو گیا. دونوں کی طرف سے شمشیر زنی چل رہی تھی, مٹی اڑ رہی تھی, اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. صحابہ دیکھ رہے تھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح کے لیے اور علی کے لیے دعا فرما رہے تھے. جی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ
وہ گرد جو ہے نا ختم ہو گئی ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا شیر جو ہے وہ اس دشمن کی چھاتی پر بیٹھا ہوا اس کا سر قلم کر رہا ہے. عبد الود کا، عمر بن عبد الود کا سر قلم کر رہا ہے، اور اس کے 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیے، 2 ٹکڑے کر دیے تھے. تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جو مسلمان تھے ان کا حوصلہ بڑھا. 1 مہینہ تک انہوں نے محاصرہ رکھا. کتنا؟ 1 مہینہ تک انہوں نے محاصرہ رکھا. اور اس دوران ایک اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ یہ جو بنو غطفان کا ایک شخص تھا نوجوان، نعیم بن مسعود اس کا نام ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے، میں آپ کا غلام ہو چکا ہوں، میرے لیے حکم فرمائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا تو کیا خدمت کرے گا، تم اس طرح کرو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم یہ بنو قریظہ والے جو ہے نا اور بنی نضیر قریش والے، ان کے اندر تھوڑی سی پھوٹ ڈال دو اگر ممکن ہو کہ جی میں کر لوں. حضور نے فرمایا اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر کہ جنگ کے اندر ایسا کرنا جائز ہے. لہٰذا وہ گیا بنو قریظہ کے پاس، انہیں کہنے لگا بات سنو، بعض آجو جنگ نہ کرنا، جنگ یہ سب بھاگ جائیں گے، کچھ مکہ سے ہیں کچھ خیبر سے ہیں، اور تم پھنس جاؤ گے پیچھے، تمہارے لیے کوئی نہیں رہے گا، اس لیے باز آ جائیں اور آپ نا جنگ نہ کریں. اگر آپ نے حصہ لینا ہی ہے تو آپ اس طرح کریں، قریش سے کہیں کہ کم از کم 4-5 سردار جو ہیں وہ ہمیں دے دیں، ہم ان کو یرغمال بنا لیں گے تاکہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جا سکیں. یہ ان سے مطالبہ کریں، اگر تو وہ دے دیں تو آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، اگر نہ دیں تو بالکل نہ ایسے کرنا. انہیں جا کے کہا کہ انہوں نے، مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو قریظہ والوں نے ایک سازش کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل کر کہ وہ آپ کے کچھ بندوں کو لے کر قتل کریں گے، پکڑ کر گرفتار کر کے حضور کو پیش کر دیں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا. لہذا تم نے کوئی انہیں اپنے بندے نہیں دینے ہیں. اب بنو قریظہ والوں نے مطالبہ کر دیا بندوں کا، انہوں نے انکار کر دیا، وہ معاہدہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، ان کے نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب ادھر پیچھے سے جو نا جو تھا وہ ختم ہو گیا، خطرہ جو تھا اب سامنے تھا. وہ 1 ماہ تک رہے. اب ان کا جو ہے نا جو تھا ذات راہ وہ بھی ختم ہو رہا تھا. ہاں جی، سخت سردی تھی. اس سردی کے اندر ایک صحابی کو، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور نے شاید فرمایا کہ صحابہ سے کہ کوئی ہے جو ان کی جاسوسی کرنے کے لیے جائے، خندق کے پار کوئی جاسوسی کر کے جائے. سردی بہت شدید تھی. حذیفہ فرماتے کوئی نہ اٹھا. حضور فرماتے حذیفہ تو جا. کہتے مجھے اب اٹھنا پڑا، سردی بہت شدید تھی، باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. لیکن حضور کے حکم کے مطابق یوں ہی میں نے اپنے خیمے سے باہر قدم رکھا، ایسا تھا جیسے مجھے گرم ہوا مل رہی ہے. جب تک میں ایسے ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ان کے قریب چلا گیا، بیٹھ گیا، دیکھا سب کچھ، اور میں واپس نہ آ گیا، مجھے گرم ہوا کے جھونکے آ رہے تھے. ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے. ان کے جو اتنی تیز آندھی تھی، طوفان تھا کہ ان کے گھوڑے بھاگ گئے. ہاں جی، ان کے جو اونٹ تھے وہ بتک گئے. حواس اتنے باختہ ہو گئے کہ خود ابو سفیان جو کمانڈر ان چیف ہے وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا، لیکن اس کو یاد نہ رہا کہ اس کے پاؤں کو میں نے باندھا ہوا ہے، اس کو کاٹنا بھی ہے، یعنی وہ، لیکن وہ اٹھ نہیں رہا تھا. پھر اترا، تلوار سے اس کی رسی کو کاٹ کر بھاگ نکلا. ہاں جی، اس طرح سارا لشکر دوڑ گیا اور ان کی ہر چیز تہس نہس ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یاد کرو نا
اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر آ گئے تھے، ہاں جی، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر آندھی کو بھیج دیا، وجنودا لم تروہا، اور ایک ایسا لشکر بھی فرشتوں کا بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جو ان کی ہانڈیاں جو ہے نا ان کو الٹ رہے تھے، ان کے سامان کو بکھیر رہے تھے اور انہیں مار رہے تھے، اس طرح سے ہم نے ایسا لشکر بھی بھیجا تھا۔ اور ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام بھی دیکھ رہا تھا، تم جس طرح جم کر میرے محبوب کے ساتھ کھڑے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السقر، وقنا حساب الميزان۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی کا واسطہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، حضور کی امت کو عزت و عظمت عطا فرما، اسلام کو فتح نصرت عطا فرما، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو ہمارے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان خصوصی طور پر ہمارے والدین، ہمارے نمازی، ہمارے مشائخ، اساتذہ کے درجات کو بلند فرما، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔